بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ پاکستان میں اس وقت سیاسی حالات بہت دگرگوں ہیں اور خبریں گردش کر رہی ہیں۔ کبھی قومی حکومت کی خبریں گردش کر رہی ہیں، کبھی میاں شہباز شریف صاحب کے جانے کی خبریں گردش کر رہی ہیں، کبھی مریم نواز کی حکومت کے خاتمے کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ وزارت عظمیٰ کے کافی سارے امیدوار تو ہمارے سامنے ہیں، کو ونڈر بوائے بھی سامنے ہے اور لیڈی بھی سامنے ہے، اور ان کی محنت بھی، ان کی کوشش بھی وزارت عظمیٰ کے لیے تمام پاکستانی کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کے لیے سارے جتن کر رہے ہیں، لیکن ایسے میں پنجاب کا کسان رو رہا ہے، پنجاب کا مزدور پریشان ہے، پنجاب کے بہت سارے گھروں میں چولہا نہیں جل رہا، پنجاب میں جو طبقہ برسر اقتدار ہے، حکمران ہے، کرسیوں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی سی ایم صاحبہ کی عزت کی دھول خود ہی اڑا رہے ہیں اور روزانہ نئی سے نئی پریس کانفرنس سے اور بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں عوام کا یہ حال ہے کہ آج پھر کراچی میں ایک نوجوان بچہ، چھوٹا 7-8 سال کا بچہ گٹر میں گر کے پھر جاں بحق ہو گیا، اور ہمیں روزانہ بلاول بھٹو زرداری گاؤن پہن کے اور سر پہ ٹوپیاں پہن کے نئی دکھا رہے ہیں کہ مستقبل کا وزیر اعظم میں ہوں، اور بے نظیر زرداری کی برسی پہ جو لمبے چوڑے انتظامات، اخراجات دکھا کے غریب عوام کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہاں کراچی ان سے کتنے سال ہو گئے یار، کچھ 40 سال سے یہ طبقہ حکمران ہے، ایک ہی خاندان حکمران ہے، ایک خاندان ہے، اور دوسرا ایک لسانی جماعت ہے جو لسانیت کے نام پہ آئے تھے، لیکن کراچی والوں کے گٹروں کے ڈھکن بھی آج تک نہیں رکھ سکے۔ ایک دوسرے پہ الزام دیتے، ایم کیو ایم پیپل پارٹی پہ الزام دیتی ہے، پیپل پارٹی ایم کیو ایم پہ الزام دیتی۔ اور میں آج کوئی دیکھ رہا تھا، کہیں خبر سن رہا تھا کہ پی ٹی آئی والوں نے کوشش کی وہاں ڈھکن رکھنے کی، ان سے کہا گیا جی آپ کو اجازت نہیں ہے، پیپل پارٹی کی حکومت ہے، ہم خود رکھیں گے۔ لیکن جب خبر آتی ہے کوئی نہ کوئی کسی کے جاں بحق ہونے کی، تو پھر پتہ لگتا ہے کہ کتنے کراچی کے ڈھکن، کتنے گٹر کھلے ہوئے ہیں، اور وہ انتظار میں ہیں کہ کسی غریب بچے کی لاش یہاں سے نکلے گی تو شاید لاش دیکھ کے ان حکمرانوں کو شرم آ جائے۔ لیکن یہ شیم پروف حکمران ہیں، ان کو 1 لاش 2 لاش ان کو کوئی پرواہ نہیں، لاشیں گرتی رہیں، خون بہتا رہے، کچے کے ڈاکو لوگوں کو اغوا کر کے لے جائیں، اٹھا کے لے جائیں، بتہ خور لوگوں سے بتہ وصول کریں، اغوا برائے تاوان کریں، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان کو صرف اپنے اقتدار کی، اگر کوئی وزیر اعلیٰ ہے تو اس کو وزیر اعظم بننے کی خواہش ہے، اگر کوئی وزیر اعظم ہے تو وہ لامحدود اختیارات چاہتا ہے اور ایک سے ایک نکلنا چاہتے ہیں۔ یہاں پنجاب میں محترمہ کہتی ہیں کہ مجھے لوگوں کی تکلیف دیکھ کے رات نیند نہیں آتی، تو میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ محترمہ جب لوگ ناحق جیلوں میں ہوں گے، مظلوم مارے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، ان کے گھر گرا دیے جائیں گے، ان کا سامان لوٹ لیا جائے گا، تو حکمران کو نیند کیسے آئے گی؟ نیند تو اس حکمران کو آتی ہے جو اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرے۔ تقریباً میرا اندازہ ہے کہ 20 سال ہو گئے، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ شکر ہے، ہم نے بھی تھوڑا بہت حصہ ڈالا اس میں، اور لوگوں نے بھی کوشش کی۔ یہاں بسنت پہ پابندی تھی، اب یہ ہوا کہ تحریک انصاف نے 8 فروری انتخابات، اس دھاندلی والے انتخابات پہ یوم مذمت، یوم احتجاج منانے کے لیے 8 فروری کے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ ہم حکومت کی ٹانگیں پھول گئیں کہ اس کو کیسے روکا جائے، تو تھنک ٹینک بیٹھا پنجاب کا، جو خواتین، مخصوص خواتین مریم صاحبہ کے دائیں بائیں ہیں،
میں نام نہیں لیتا ان کا، تھنک ٹینک بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسا کریں کہ کوئی ایسا کام کریں کہ یہ قوم جو ہے یہ اس دھیان لگ جائے اور خان صاحب والا مسئلہ ان کو بھول جائے، احتجاج و احتجاج نہ کریں، یہ کسی کھیل تماشے میں لگایا جائے۔ تو پھر کسی نے سمجھایا کہ بسنت مناؤ، بسنت کے لوگ یہ بڑے دل دادا ہیں، بسنت کی طرف لگ جائیں گے، اب بو کاٹا کنارے لگیں گے، گھروں کے اوپر ساؤنڈ سسٹم لگے گا اور کھابے پکیں گے اور عیاشی ہوگی اور قوم ادھر عیاشی میں لگ جائے گی۔ فیصلہ ہو گیا، کچن کیبنٹ نے بیٹھ کے فیصلہ کر دیا، عدالتوں میں جا کے صفائیاں دیں کہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں۔ 7-8 فروری کو یا 9 بھی شاید ہے، 3 دن لاہور میں بسنت منائی جائے گی، اس سے پہلے بھی پابندی، بعد میں بھی پابندی، اور دھاتی ڈور پہ بھی پابندی تاکہ کوئی گلا نہ کٹے۔ تو میں نے اس دن ہی کہا تھا، وی لاگ میرا موجود ہے، 2 مہینے پہلے جب یہ ساری خبریں آ رہی تھیں، میں نے کہا تھا کہ شرم کرو، اس کام سے باز رہو، یہ کام ہم نے بڑی مشکل سے پابندی لگوائی تھی اور اللہ کا شکر ہے 20-22 سال ہو گئے ہیں، بچوں کی گردنیں کٹنے سے محفوظ ہیں، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی خبر کہیں نہ کہیں سے پابندیوں کے باوجود بھی آ جاتی۔ تو اگر آپ نے اجازت دے دی تو پھر ناحق خون بہے گا، لیکن کسی نے نہیں سنی۔ بدقسمتی یہاں یہی ہے کہ کوئی اصلاح کرنے کے لیے، کوئی اچھی بات سمجھانے کے لیے، کوئی ملک کے بھلے کے لیے کوئی بات کریں، اسے بالکل نہ عوام لفٹ کروانے کے لیے تیار ہیں، حکمران تو خیر اوپر کی مخلوق، کوئی نہ کوئی حکمران تو سنتے نہیں ہیں، لیکن کوئی کنجر، کوئی طوائف، کوئی تماشا کرے تو وہ اس کو دیکھنے والے بھی ملینز میں، اور حکمران بھی اس کو وی آئی پی پروٹوکول دیتے ہیں کہ تو سب سے بڑا پاکستان کا کنجر ہے، اس لیے تیرا پروٹوکول زیادہ بنتا ہے۔ تو اگر شریفوں کی حکومت ہو وہاں تو شرفاء کو پروٹوکول ملنا چاہیے، شریفوں کی حکومت ہو تو نیک لوگوں کو پروٹوکول ملنا چاہیے تھا۔ یہاں ڈاکوؤں کو، چوروں کو، تماش بینوں کو، کنجروں کو یہاں پروٹوکول ملتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا آپ کے ان کاموں سے خدا رسول راضی ہوتا ہے؟ اب 3 واقعات ہو چکے محترمہ، سی ایم صاحبہ آپ تو دبئی میں پتہ نہیں سنا کارڈ تقسیم کر رہی ہیں بیٹے کی دوسری شادی کے، یہاں حکمرانوں کو دعوت دینے کی اللہ بہتر جانتا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں کہی جا رہی ہیں، میں ان میں نہیں پڑھتا، میں صرف اتنا پوچھتا ہوں آپ سے کہ آپ کو اپنے صوبے کی بھی کچھ خبر ہے؟ کل 3 واقعات ہوئے، ایک لاہور ٹاؤن شپ میں، ایک فیصل آباد میں، ایک قصور میں، اور تینوں جگہ ڈور سے گردن کٹی ہے، اب بندے زخمی ہوئے ہیں، خون بہا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جان بچ گئی۔ لاہور ٹاؤن شپ والا کیس جو تھا، اسے تو کوشش کی گئی کہ اسے سوئفٹ کیا جائے، اس کو ٹوسٹ کیا جائے، ٹوسٹ سوئفٹ نہیں، ٹوسٹ کیا جائے، چکر دیا جائے لوگوں کو۔ کہا گیا جی وہ نہیں، وہ ڈور سے زخمی نہیں ہوا، وہ کسی جھگڑے میں زخمی ہوا ہے۔ تو آپ کتنے کو کیس چھپائیں گے؟ ابھی تو 7-8 فروری میں پورا 1.25 مہینہ پڑا ہوا ہے، کیس ابھی شروع ہو گئے، پتنگ بازی ابھی شروع ہو گئی۔ اب میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا ایک دن مغرب کی نماز پڑھ کے، تو پولیس والا آ گیا، میں نے کہا فرمائیے، اعلان کرنا ہے جی، اعلان کرنا ہے۔ میں نے کہا کیا اعلان کرنا ہے؟ اور ایس ایچ او صاحب نے کہا اعلان کرنا ہے کہ پتنگ بازی کی اجازت نہیں ہے، پتنگ بازی اگر کوئی کرتا ہوا پکڑا گیا تو گرفتار کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا۔ تو میں نے اس سے کہا پہلے تو اپنے ایس ایچ او کو کہو کہ خدا کا خوف کرو، ہمیں تو کہتے ہو لاؤڈ سپیکر بار کا استعمال ہی نہ کرو، آپ کہتے ہو لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرو، بار والے لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم تو پتنگ بازی پہ پابندی لگوانے والوں میں سے ہیں، آپ پابندی کی اجازت بھی دیتے ہیں، اعلان بھی کرواتے ہیں، تو اپنی اداؤں پہ غور کر لینا کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ آپ نے یہ پتنگ بازی جو 20 سال سے بند تھی دوبارہ تماش بینی کے لیے کھلوائی ہے، کس لیے آپ نے اس کی زبردستی اجازت دینے؟ ابھی بھی عدالتوں میں مسئلہ چل رہا ہے، عدالتیں گارنٹی مانگ رہی ہیں، ضمانت مانگ رہی ہیں، تو شاید میری درخواست پہ تو کوئی پرچہ آپ کے خلاف نہیں کرے گا، لیکن میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں
کہ اگر آپ کی اس بسنت کی وجہ سے کوئی خون بہا جو شروع ہو گیا، ناحق خون بہا، گردنیں کٹی، تو آپ کے خلاف بہت سارے پرچے کروانے والے میدان میں نکلیں گے. آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، جو ذمہ دار ہیں، اور ذمہ داروں کا تعین پھر خود قانون کر لے گا کہ کس نے اجازت دی تھی. ایسا کام کیوں کرتے ہیں؟ تفریح کے لیے اور بہت سارے کام ہیں. تفریح کے لیے بچوں کو گراؤنڈ بنا کے دیں، فٹ بال کھیلیں، ہاکی کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، وہ کھیلوں کی گراؤنڈیں بنا دیں نا بچوں کو. یہاں میرے پاس بہت بڑی گلبرگ فردوس مارکیٹ اور لبرٹی مارکیٹ کے درمیان بہت بڑا پارک ہے، لیکن بچوں کے کھیلنے کے لیے اس میں کوئی جگہ نہیں. بارہا دفعہ میں پتہ نہیں کئی سالوں سے یاد جو ایم پی آتا ہے اس کو کہتا ہوں یار یہاں بچوں کو فٹ بال کھیلنے کی گراؤنڈ بنا دیں، اب بچوں کو کرکٹ کھیلنے کی گراؤنڈ بنا دیں. کوئی سنتا ہی نہیں. آپ اگر بچوں کو تفریح کا موقع دینا چاہتے ہیں، آپ عوام کو تفریح کے مواقع فراہم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ زمینوں پہ قبضے کر کے پلازے بنانے کی بجائے لوگوں کو پارک بنا کے دیں، گراؤنڈیں بنا کے دیں، لوگ کھیلیں، لوگ واک کریں، لوگ سیر کریں، بچے تھوڑا تفریح کا سامان ہو جائے. آپ ایسا کام جس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، تمام لغت کی کتابیں آپ اردو کی نکال کے دیکھ لیں، بسنت کے آگے لکھا ہوا ہندوانہ تہوار. ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ پاکستان میں کیا ہندوؤں کی حکومت ہے؟ لاہور میں یا پنجاب میں ہندوؤں کی حکومت ہے؟ مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمانوں کی بستی ہے، مسلمانوں کا صوبہ ہے، مسلمانوں کا ملک ہے. آپ تفریح کے لیے جائز کام جو سب کے لیے تفریح کا باعث بنے، آپ وہ کریں. آپ یہ غیر شرعی کام اور غیر انسانی بھی کہتا ہوں، جس کھیل سے لوگوں کا خون بہے، گردنیں کٹیں، اور کئی گردنیں کٹ چکی، ہر سال کٹتی تھیں. اب آج میں دیکھ رہا تھا کراچی گٹر میں جو بچہ گرا ہے، اب تک تقریباً 27 بچے گٹر میں گر کے ہلاک ہو چکے ہیں. کسی نے کچھ شرم کا مظاہرہ نہیں کیا. وزیر اعلیٰ کر لیتا، کراچی کا میئر کر لیتا، کراچی کا کوئی وزیر بلدیات کا کر لیتا، کوئی اس پارٹی کا جس کا وزیر اعلیٰ ہے، جس کا میئر ہے، اس پارٹی کا سربراہ شرم کر لیتا، عوام سے ہمدردی کا اظہار کرتا کہ یار بڑی زیادتی ہو رہی. میں ایسی حکومت کو پھٹے منہ کہتا ہوں، جان چھوڑتا ہوں اس کی. کسی ایسے اہل آدمی کو موقع دیتا ہوں جو آ کے عوام کی جان و مال کا تحفظ کر سکے. وزارت عظمیٰ کا شوق ہے، لیکن عوام کی جان و مال کے تحفظ اور عوام کی غربت کا کوئی احساس نہیں ہے. اللہ ان حکمرانوں سے ملک کو نجات عطا فرما دے اور کوئی با کردار، دیانتدار، غیرت مند حکمران نصیب